پانچویں فصل آداب کے بارے میں۔ حج کے متعلق بہت سے رسالے علماء نے لکھے ہیں جن میں تفصیلی طور پر حج کے آداب اور ہر رکن کے آداب ذکر کیے ہیں۔ یہ سفر ساری عمر میں اکثر ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ جب سفر حج کا ارادہ ہو تو اس کے متعلق معتبر علماء کے متعدد رسالے منگا کر ان کو بہت اہتمام سے 2-4 مرتبہ سفر سے پہلے مطالعہ کر لے، تاکہ یہ بڑی رقم جو اس سفر میں خرچ ہوتی ہے آداب کی رعایت کے ساتھ خرچ ہونے کی وجہ سے بہترین مصرف میں خرچ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے کوئی ایسی حرکت کر جائے جس سے حج بھی فاسد ہو جائے۔ سفر سے پہلے اگر ان رسالوں کو چند مرتبہ مطالعہ کر لے گا تو مضامین سے ایک مناسبت پیدا ہو کر موقع پر اکثر باتیں یاد آتی رہیں گی، اور پھر ان رسالوں کو سفر میں بھی ساتھ رکھے تاکہ ہر موقع پر اس جگہ کے احکام اور آداب دیکھے جا سکیں۔ اہل علم بھی ان سے مستغنی نہیں ہے، درس کے وقت مسائل کو پڑھ لینے سے مستحضر نہیں ہوتے۔ اکثر دیکھا گیا ہے جو حضرات 2-3 حج کر چکے ہیں وہ حج کے مسائل میں اہل علم سے جن کا پہلا یہ حج ہو فوقیت لے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ 2-3 حج کر کے رہے ایک عام مسلمان انہیں ایک عالم سے بھی بڑھ جاتا ہے حج کے مسائل کے بارے میں۔ سمجھ رہے؟ ایک عالم اب تک حج نہیں کیا، خالی کتاب میں پڑھا ہے حج کے ارکان، وہ اتنا نہیں جانتا جتنا ایک عام مسلمان 2-3 مرتبہ حج کر کے جان لیتا ہے۔ سمجھ رہے؟ اگر کوئی عالم بھی 2-3 مرتبہ کر لیا تو پھر تو کیا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مسائل خالی پڑھ لینے سے نہیں، بہت کچھ کیا کرنا اس کو ازبر کر کے اس کو دماغ میں بٹھا کے واقعتاً حضرت کی بات بالکل سچ ہے، زندگی میں ایک مرتبہ کیا جانے والا عمل ہے۔ روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے، اس کے بارے میں کتنے کی مسلمانوں کو آداب معلوم نہیں ہے؟ معلوم ہے کتنے مسلمان شروع سے لے کر آخر تک برابر نماز پڑھتے؟ سچ بولو نہیں، میں اپنی بات بول رہا ہوں، روزانہ پڑھتے، ہماری کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ ادا کی جانے والی عبادت ہے حج، تو اس کے لیے کتنا سیکھنا چاہیے؟ نہیں، بہت سیکھنا چاہیے، بہت سیکھنا چاہیے۔ تو اس جگہ تمام آداب کا احاطہ مقصود نہیں ہے، وہ ہر جگہ کے علیحدہ ہیں، مختصراً چند اہم امور کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جب حج کا ارادہ کرو تو خرچ ضرور ساتھ لیا کرو، کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ لینے میں بھیک مانگنے سے بچا رہنا ہے۔ تو اس آیت شریفہ میں سب سے اہم اور سب سے مقدم چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حج کو جانے کے وقت راستے کا خرچ ساتھ ہونا چاہیے۔ محض توکل پر چل دینا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ احادیث میں کثرت سے یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ بعض لوگ بغیر خرچ کے حج کو چل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر وہاں پہنچ کر لوگوں سے سوال کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہے، پہلے توشہ اس کے بعد حج کو جا، سمجھ خالی ہاتھ جا رہے ہیں کیا؟ ہم اللہ پر بھروسہ، پھر اللہ پر بھروسہ کرنے والے موت بھی آ جائے تب بھی کیا نہیں کرنا؟ دوسروں کے سامنے سوال نہیں کرنا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کچھ بھی نہ کرے، گھر میں بیٹھا رہے، کوشش کرے اپنی طرف سے، تو خرچہ لے کے جائے، خرچہ لے کے جائے۔ ایک حدیث میں ہے بعض لوگ بغیر خرچ کے، بغیر زیادہ راہ کے حج کو چل دیتے تھے، کہتے تھے کہ جب ہم حج کو جاتے ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہ کھلائے گا، کیونکہ حاجی اللہ کا مہمان ہے۔ حاجی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان ہے۔ حاجی ارے میں تو اللہ کا مہمان ہوں، اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، کیا پھر بھی اللہ میرے کو نہیں کھلائے گا، بھوکا رکھے گا بول کر کے ایسے خالی ہاتھ جاتے تھے، خرچہ ورچہ لے کے نہیں جاتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ زیادہ راہ لیا کرو، خرچہ ساتھ میں لیا کرو۔ یہ بے وقوفی ہے، بغیر کی کوشش کیے کہ خالی اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ سے بھروسہ کرے تو آتا ہے کچھ بھی گھر میں؟ ارے جاؤ بازار میں جاؤ، محنت مزدوری کرو، کاروبار کرو، ہاں اس کے بعد جو ملے حلال طریقے سے وہ لے کے آؤ۔ یہ توکل کرنے والے، گھر میں بیٹھے خالی نماز پڑھ کے اللہ دینے والے ہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ یہ ہمارے نبی نے ایسا نہیں سکھایا، ہمارے کیا خیال ہے؟ ایسا سکھایا بغیر کچھ کیے کہ خالی پیلی دعا کر کے
ایسا رہتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں کہیں کو جاتے تھے؟ مدینے میں بیٹھ کے خالی بد دعا دیتے تھے، اے اللہ آپ ان سب کو ہلاک برباد کرو۔ بدر گئے، جتنا ہو سکے لڑا، لکڑی کی پتھر کی، اللہ کی مدد آئی۔ اس کے بعد ہم سے جتنا ہوتا کہ ہمیں کرنا، بعد میں کس کے اوپر بھروسہ کرنا؟ اللہ، جس کو بولتے توکل۔ بہترین زاد راہ وہ ہے جو تمہارے چہروں کو لوگوں کے سامنے ہونے سے روک دے، ہاں یعنی لوگوں سے سوال کی ذلت سے روک دے۔ اتنا تو آدمی کے پاس پیسہ ہونا چاہیے جس سے لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے سے اللہ بچائے، سمجھے؟ ایسی نوبت نہیں آئے۔ کمانے میں نیت یہ رکھنا چاہیے، اللہ ہمیں ذلیل نہ کر، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اتنا میرے کو اللہ دے دے۔ اس کے لیے بول کے آدمی کیا کرے؟ کمائی کرے۔ یہاں ایک اہم بات یہ سمجھنے کے قابل ہے کہ توکل بہت اونچی اور اعلیٰ اور افضل صفت ہے، لیکن وہ زبانی چیز نہیں ہے بلکہ قلبی چیز ہے۔ جس کا دل اس قدر مطمئن ہو کہ اس کو اپنی جیب میں پیسہ ہونے پر اتنا اعتماد نہ ہو جتنا اللہ کے خزانے میں ہونے پر اعتماد ہوتا ہے، اس کو توکل سزاوار ہے اور اس کی شان کے مناسب ہے، اور جس کو یہ درجہ حاصل نہ ہو اس کے لیے مناسب نہیں۔ یہاں دو واقعے قابل غور ہیں، دونوں واقعے سنو۔ یہ ایک حضرت ابو بکر صدیق کا مشہور قصہ ہے کہ جب غزوہ تبوک کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چندہ کی تحریک فرمائی تو لوگ سب چندہ دینے لگے، تو حضرت ابو بکر جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لے کر آئے، کچھ بھی گھر میں نہ چھوڑا، سمجھ رہے؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ دیکھو یہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے، ان کے ایمان کی کیفیت دیکھو، ان کا ایمان کا مقام دیکھو کہاں تک، سب کچھ لے کے آئے، ایک بھی نہیں آیا۔ دوسرا واقعہ، ایک صاحب ایک بیضا، ایک انڈے کے بقدر سونے کا ڈلہ لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے، میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو قبول کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے اعراض فرمایا، لیا نہیں۔ حالانکہ دونوں صحابی ہیں، ایک حضرت ابوبکر ہیں اور ایک دوسرے صحابی، ان کا لیا، ان کا نہیں لیا۔ وہ دوسری طرف کو سامنے حاضر ہوئے، اس طرف پھیرا تو پھر اس طرف سے آئے، اس طرف سے آئے تو یوں پھیرا، پھر وہ دوسری طرف آئے، سامنے عرض کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کرتے رہے، اگنور کرتے رہے، لیا نہیں۔ وہ ایک سے دو تین مرتبہ عرض کیے کہ یہ صدقہ ہے، قبول کیجیے، بار بار سامنے آ کر یہی عرض کرتے رہے۔ چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر کے زور سے پھینکا کہ اگر ان کے لگ جاتا تو زخمی کر دیتا۔ پھر ارشاد فرمایا بعض آدمی اپنا سب کچھ صدقہ کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کی طرف دستے سوال بڑھاتے ہیں، لوگوں کے سامنے پھر ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ تو ان دو قصوں سے اس کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے کہ توکل کس حالت میں سزاوار ہے کہ جو شخص بالکل خالی ہاتھ ہو کر بھی نہ بے صبری کرے، نہ دل میں اللہ اور بندوں کی طرف سے شکوہ پیدا ہو، نہ لوگوں سے سوال کرے، اس کو یقیناً مناسب ہے۔ اور جو ایسا نہ ہو بلکہ دوسروں کے لیے بار اور بوجھ بنے، بے صبری ناشکری میں مبتلا ہو، اس کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ بغیر زاد راہ کے محض توکل پر چل پڑے، سمجھ رہے؟ تو پہلی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر وہ بات فٹ ہوتی کہ وہ کبھی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون جان سکتا تھا ابوبکر کو اور دوسرے صحابہ، اس کے ذریعے سے ہم سب کو تعلیم دے دی۔ کوئی بھی اس درجے کا ایمان والا نہیں ہے حضرت ابوبکر، اس لیے اس زمانے میں کوئی بھی نہیں بولتا کہ آپ پورا پوچھ کر لا کے دو، نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے پہلے رکھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا بھی نہیں لیا، صرف ابوبکر کا لیا، باقی سب کا یا تو آدھا لیا، یا تو 1/3 لیا، یا 10واں حصہ لیا، سمجھ رہے، یا 40واں حصہ لیا، اس سے زیادہ پورا صرف ابوبکر کا لیا۔ اس لیے ہم عام مسلمان ایک جب صحابہ اکرام کا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو پھر ہم صحابہ سے بڑھ کر ہیں کیا خیال ہے؟ لیکن پھر بھی اگر کوئی اس طرح سے ہو تو پھر اس کے لیے مناسب ہے۔ شرط یہ ہے کہ کسی کے سامنے کیا نہ کرے، اتنا اسٹرانگ رہنا اس کا ایمان۔ تو توکل یہ ہے، خالی پی لی، توکل بولنے سے نہیں ہوتا، اس کے دل کی کیفیت کیسی ہے وہ دیکھا جائے گا۔ ہم سب کے لیے مناسب یہی ہے کہ ہم کوشش کریں، پھر اس کے بعد کیا کریں، توکل کریں، اپنے پاس خرچہ رکھیں اور خرچہ
جیب پہ جو پیسہ ہے اس کے اوپر بھروسہ نہ ہو، اللہ پر بھروسہ ہو۔ دوا دارو کرے لیکن دوائی پر بھروسہ نہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ سمجھ رہے؟ ایسا تو اس کو کہتے توکل۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں اللہ سب کے حج کو قبول فرمائیں، اور ہم میں سے جو لوگ حج کو اب تک نہیں گئے ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے سہولتیں اسباب مہیا فرمائیں، اور جو لوگ جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے پھر بھی ان لوگوں نے اب تک کوشش نہیں کی، اللہ انہیں کوشش کرنے، فکر کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔